کرتے ہیں کیا ان کا درجہ بلند نہیں ہوگا؟ اے انہی کے لوگوں ہے اللہ کے کرم سے اس کو اسی حیثیت کا درجہ ملا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ فارغ ہونے والے بچے جو فارغ ہو رہے ہیں، میں بھی کبھی بچہ تھا، بچہ کہہ دیا تو ناراض نہ ہو جانا بھائی، اس زمانے میں ڈر لگتا ہے چھوٹکا انگوٹھا اب کھڑا ہوئے کہ بڑکا بنا انگوٹھا ویسے ایڑی اٹھانے سے کوئی بڑا نہیں جاتا، ایڑی اٹھانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، سب جان جائیں یہ ایڑیا اٹھائے، ہم کب تک کھڑے رہو گے انگوٹھے کے؟ اللہ جسے بلند کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آج اگر 1.5 پروگرام مل جائے، 1.5 پروگرام تو نہیں ہے، 1.5 پروگرام 1.5 پروگرام، اور استاد جس پٹری سے جا رہا ہے پیدل، اور اسی پٹری سے وہ بھی آ رہا ہے، اور نظر پڑ گئی دور سے، چپکے سے نظر بچا کر اس پٹری کو جاتا ہے کہ اگر جاؤں گا بھری مارکیٹ میں استاد ہیں سلام کروں گا، ہاتھ چوموں گا تو 1.5 پروگرام ملتا ہے، تو ہم کو بڑکا مولانا سمجھتے ہیں، اور ہاتھوں کا چوموں گا تو سمجھیں گے تو چھوٹکا مولانا، یہ سمجھ لیں گے حالات۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں اور طلبہ سے خاص طور پر، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ میرا بڑا مشہور جملہ ہے، خادم بنو مخدوم ہو جاؤ گے، خادم بنو مخدوم ہو جاؤ گے۔ میں اکثر اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں 7 سال حقہ بھرو، 7 سال حقہ بھرو، اور آج بھی اس منزل پہ آنے کے بعد جبکہ کوئی منزل نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے میرا کوئی استاد آج ادھر سے گزرنے والا ہے میرے اترولہ چوراہے سے، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے جو میری گزارش پر 1 گھنٹہ دے سکیں، میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑے تو میں ننگے پاؤں چوراہے پہ کھڑا رہ سکتا ہوں۔ اساتذہ سے محبت اور ان سے عقیدہ رکھنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، من حل علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شاء باع و ان شاء اعتقا۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا، اگر چاہے تو مجھ کو بیچ دے، اگر چاہے تو مجھ کو آزاد کر دے۔ یہ مولا علی نے فرمایا علم ایک حرف سکھانے والے کے لیے، تو جب جو ایک حرف سکھائے اس کے درجے کا یہ حال ہے، تو جس نے پورا بخاری سکھا دیا، مسلم شریف سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، فقہ کے مسائل سکھا دیے، اور دیگر علوم و فنون کے سر چشمہ سے آپ کو نہ جانے کتنا پلا دیا ہے، اس کی عظمت کا حال کیا ہوگا، اس کے درجے کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے رتبے کا حال کیا ہوگا۔ حالات بہت زوریدہ ہے، کبھی جانے کبھی انجانے پوزیشن میں ہمارے ہی چیزوں سے کہیں کہیں شیعت کو بڑھاوا، کہیں کہیں رضیت کو بڑھاوا، اللہ کی پناہ۔ اور میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو شیعہ شاعروں کے اشعار پڑھ کر کے ایک مسکراہٹ، یہ کہتا اہل سنت کے ہاں جو روایتیں مقبول ہیں اس کی روشنی میں شعر 1 نہیں 100 پڑھو، مگر ان روایتیں غیر مقبولہ کی روشنی میں جو شیعوں کی طرف سے جو داخل ہو گئی ہے قطعی اس کی روشنی میں ہرگز نہ پڑھو۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، یاد کرو، آج لوگ کہتے ہیں مولائی ہے، عام آدمی اس جملے کو اچھا خوبصورت سمجھ کر لے لیتا ہے، مولائی مولا والے، مولا علی والے۔ سچے مولائی صرف سنی ہے، سنیوں ہو تو ہاتھ اڑا کر بولو یا علی، ایسے نہیں چلے گا، زور سے بولو اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو۔ سچے مولائی ہم لوگ ہیں، نہ کوئی چلم چھکڑ والا۔ مولائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی توہین کرو، مولائی سچا وہ ہے
علی کو مانے اور علی کی مانے، علی کو مانے یا علی کہے اور علی کی مانو۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانا ہے، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کو مانا ہے، سیدنا عثمان غنی کی خلافت کو مانا ہے، تو علی کو مانو اور علی کی مانو۔ آج میں نے صاحب صاحب آپ کو بتا دیا، وراثت علمی جس کے سینے میں ہے وہی نائب ہے، نہ کہ پیلا رومال والا، وہی کٹ صفا چٹ کروا کر کے اور کالی ٹوپی لگانے والا، نہ کہ مزار پہ چڑھنے والا، نہ چادر کھینچنے والا، نہ چادر بیچنے والا، نہ مزاروں کا دھندا کرنے والا۔ یہ نائب رسول نہیں ہے، نائب رسول یہ علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، محققین ہیں، محدثین ہیں، یہ نائب رسول ہے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ شریعت کا علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ کانوینٹ سے؟ کانوینٹ سے؟ آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ کسی یونیورسٹی سے؟ آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ کسی کالج سے؟ میں یہ نہیں کہتا بچے ڈاکٹر نہ بنے، بنے، قوم کی ضرورت ہے، وکیل بھی بنے، بیرسٹر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، لیکچرار بھی بنے، مگر یہ سب بننے سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرائیں، تاکہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد اور یہودیت زدہ لوگوں کی جماعت میں بیٹھنے کے بعد یہودیت کی بولی نہ بولے، نصرانیت کی بولی نہ بولے، طہریت کی بولی نہ بولے، بلکہ جب ایسا کوئی میٹر آئے تو ہمیشہ وہ قرآن کی بولی بولے، مصطفیٰ کی بولی بولے، صحابہ کی بولی بولے، اہل بیت کی بولی بولے، اہل سنت کی بولی بولے۔ سبحان اللہ۔ علم دین بہت ضروری ہے۔ تو کانوینٹ یونیورسٹی سے آپ کو عالم دین نہیں ملیں گے، فقیہ نہیں ملیں گے، مناظر نہیں ملیں گے، آپ کو شریعت کے جانکار نہیں ملیں گے۔ یہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوگا؟ یہی چٹائی پٹائی کا مدرسہ ہے، یہی چٹائی پٹائی کا مدرسہ ہے جس کو اولڈ ماڈل کہہ کر کے لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ٹپائی کے سامنے دو دانو بیٹھے ہیں، چوڑا چوڑا موہری پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، ڈھیلا ڈھیلا کرتا پہنے ہوئے ہیں، یہ اولڈ ماڈل لوگ ہیں۔ اولڈ ماڈل اسلام اولڈ نہیں ہے، اسلام نے تو ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اس زمانے کے بھی تقاضوں کو پورا کیا، آج کے جو ضروریات ہیں اس کے تقاضے کو بھی پورا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا قیامت تک کے جتنے بھی تقاضے آتے رہیں گے، اگر ہر دور کے تقاضے کو کوئی پورا کرے گا تو اسی کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ ذہن کو حاضر کرو، وقت بہت ہو چکا، 2:45 ہو رہے ہیں، 3:30۔ اللہ معاف کیجیے گا بھیا، ہمارے ہاں 2:45، آج بھی گھڑی خراب ہونا، آج بھی خراب ہونا، 2:45 یعنی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ وہی تو میں اسی کے چکر میں لگا ہوں۔ اللہ کو تو یہ مدرسے قائم رہے کہ نہیں قائم رہے؟ زور سے بولو، ارے محبت سے بولیے، ہاں جائیے، قائم رہے کہ نہ رہے؟ گزشتہ سال میں نے درد دل پیش کیا، الحمدللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب دیواریں ننگی نہیں ہیں، آپ کے قیمتی تعاون سے 9000 اسکوائر فٹ کے رقبے پر چھت پڑ چکی ہے۔ ارے اب تو بولو محبت سے سبحان اللہ، چھت پڑ چکی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا چھت پڑ چکی ہے، دیکھیے وہ بیچ میں سریا نظر آ رہی ہے، چھت بیچ کے پلر کا ہے، چھت پڑ چکی ہے، لیکن خالی چھت ہی پڑی ہے، دروازوں کی ضرورت، جنگلے کی ضرورت، گریل کی ضرورت، صفائی کی ضرورت۔ ابھی تقریباً 14-15 لاکھ کی لاگت جب لگے گی تو رہائش کے قابل ہو جائے گی، وہاں تعلیم ہوگی۔ تو آپ نے اتنا خطیر رقم دے کر چھت تو ڈلوا دی ہے، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں تعلیمی سلسلہ جاری ہو جائے، بچوں کی رہائش جاری ہو جائے، ٹھنڈیوں میں انہیں ہوا نہ لگے، گرمیوں میں وہ پریشان نہ ہو، اور کیڑے مکوڑے کا کوئی خطرہ نہ رہے، صفائی ستھرائی ہو جائے، لائٹ کا بہتر سے بہتر انتظام ہو جائے، تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اتنی لمبی رقم لگا کر آپ نے چھت ڈلوا دی ہے۔ میں یہ چاہوں گا
کہ ایک مرتبہ آپ نے ہمت کیا تو بیک وقت 9000 نخلے پہ چھت پڑ گئے. اور تھوڑی سی ہمت آج کر دو, تھوڑی سی ہمت آج کرو تو نہ دروازے باقی بچیں گے, نہ جنگلے کا لگنا رہ جائے گا, نہ روشن دان میں کا لگنا رہ جائے گا, نہ گرل باقی, نہ صفائی, نہ رنگ, نہ روغن, کچھ نہیں باقی رہ جائے گا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات, گارجین بھی فارغ ہونے والے بچوں کے بھی ہیں, ہمارے مخیر حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے کمرے ہیں؟ 6 ہال ہے اور آگے برآمدہ ہے. اگر 6 ہی آدمی اٹھ جائیں تو کہیں گے ایک ایک حال کی صفائی کا پیسہ میں دے رہا ہوں. 6 آدمی اٹھ جائیں, ایک ایک حال میں جو دروازے ہیں ہم دے رہے ہیں. 6 آدمی اٹھ جائیں, ایک ایک حال میں جو کھڑکیاں لگیں گی ہم دے رہے ہیں. 6 آدمی اٹھ جائیں, ایک ایک حال میں جو وائرنگ کا لگے گا ہم دے رہے ہیں. 6 لوگ اٹھ جائیں اور ایک ایک حال میں جو اور صفائی ستھرائی رنگ و روغن کا پیسہ لگے گا وہ ہم دے رہے ہیں. چند لوگ اگر توجہ کر دیں تو انشاءاللہ آنے والے جلسے میں آپ دیکھو گے کہ اس میں مہمان بھی قیام کریں گے, علماء بھی قیام کریں گے, اور آپ جو دے چکے ہو انشاءاللہ وہ رہائش کے قابل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ حضرت قاری صاحب اللہ فرما رہے ہیں حدیث و قرآن کا درس ہو. آپ نے جو پیسہ دیا ہے اس کے سائے میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کا سبق پڑھایا جائے گا, حدیث مصطفیٰ کو عام کیا جائے گا, قرآن کی تعلیم دی جائے گی. میں یہ چاہوں گا, کون وہ پہلا شخص ہے غوث اعظم کا دیوانہ جو آ کر کے یہ کہے اور اعلان کروائے کہ حضرات میں اب اس کی صفائی ستھرائی دروازے کے لیے, اس کے کھڑکی اور جنگلوں کے لیے, رنگ و روغن کے لیے, اس کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جو بھی فیسلٹی اس دور میں ہوتی ہے ان تمام انتظامات کے لیے میں اپنی طرف سے یہ خطیر رقم پیش کرتا ہوں.